سن 622 عیسوی، عرب کے تپتے ہوئے ریگزار، جہاں دور دور تک ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، تاریخ ایک عظیم موڑ لینے والی تھی۔ مکہ کی گلیاں پیچھے چھوٹ چکی تھی اور یثرب کی تقدیر جاگنے والی تھی۔ اسی ہجرت مقدس کے سفر میں وادی قدید کے کنارے ایک تنہا خیمہ ایستادہ تھا۔ یہ معبد خزائیہ کا خیمہ تھا۔ قحط کا راج تھا، زمین پیاسی تھی اور ریوڑ سوکھ چکے تھے۔ معبد جو سخاوت کے لیے جانی جاتی تھی، آج خود خالی ہاتھ تھی۔ اسی عالم میں مسافروں کا ایک قافلہ اس خیمے کے قریب رکتا ہے، ایک ایسا قافلہ جس کے تعاقب میں مکہ کے شاہ سوار تھے، لیکن جس کی حفاظت عرش والا کر رہا تھا۔ انسانیت کے محسن صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خیمے کے گوشے میں بیٹھی اس بکری پہ پڑی جو اتنی ناتواں تھی کہ ریوڑ کے ساتھ چرنے بھی نہ جا سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے معبد، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ جواب ملا، یہ تو چلنے سے بھی قاصر ہے، دودھ کہاں دے گی؟ تب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک نے اس کے تھنوں کو چھوا، لبوں پر بسم اللہ کی صدا آئی اور دعا مانگی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے قدرت الہی سے وہ خشک تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ یہ وہ دودھ تھا جس نے نہ صرف مسافروں کی پیاس بجھائی بلکہ اس بنجر صحرا میں برکتوں کے چشمے جاری کر دیے۔ جب مسافر رخصت ہو گئے اور معبد کے شوہر ابو معبد واپس آئے تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کی شریک حیات نے اس مبارک ہستی کا جو نقشہ کھینچا، وہ ادب اور محبت کی تاریخ کا شاہکار بن گئے۔ معبد کہتی ہیں، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ پر نور تھا، نہ پیٹ بڑا ہوا نہ سر کے بال کم، وہ خوبصورتی کا پیکڑ تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ اور بڑی، پلکیں دراز اور آواز میں رعب تھا۔ خاموش ہوتے تو وقار کی انتہا، گفتگو فرماتے تو جیسے موتی جڑ رہے ہوں۔ دور سے دیکھو تو سب سے حسین، قریب سے دیکھو تو سب سے شیریں۔ وہ ایسے پھول تھے جو دو شاخوں کے درمیان سب سے زیادہ تر و تازہ نظر آتے تھے۔ ابو معبد پکار اٹھے، خدا کی قسم، یہ وہی قریشی صادق ہیں جن کی تلاش میں سارا مکہ سرگرداں ہے۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی بلکہ دلوں کی تسخیر تھی۔ بعد میں یہ پورا خاندان بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام کے نور سے منور ہوا۔ معبد کی وہ بکری برسوں زندہ رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سخت قحط جب پڑا تب بھی وہ دودھ دیتی رہی، یہ یاد دلانے کے لیے کہ جہاں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو جائے، وہاں قحط بھی فراخی میں بدل جاتا ہے۔